حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو نہایت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے دھڑک خانہ کعبہ کا طواف اور وہاں اپنے طریق پر عبادت کیا کرتے تھے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح عبادت کرتے ہوئے جب خانہ کعبہ میں دیکھتے تھے تو بہت غصے میں آ جایا کرتے تھے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے ہی بغیر کسی جھجک کے اپنے طریق پر اپنی عبادتیں بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسے ہی ایک موقع پر جس کا ذکر عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کیا ہے، قریش کا رویہ کیا تھا، کہتے ہیں کہ ایک روز میں موجود تھا وہیں خانہ کعبہ کے قریب، تو قریش کے سب بڑے بڑے لوگ حجر اسود کے پاس خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے لگے کہ ہم یہ بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہم نے بڑا صبر کر لیا اور اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ باتیں کر رہے تھے یہ لوگ، اتنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ طواف میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے ان لوگوں کے پاس سے گزرتے تو کفار آپ پر آوازیں کستے تھے، بیہودہ باتیں آپ کے متعلق کرتے تھے۔ چنانچہ 3 بار ایسا ہوا، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دکھ محسوس کیا اور تیسری آوازیں کسنے پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے گروہ قریش، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم جیسوں کی ہلاکت کی خبر لے کر میں آیا ہوں۔ اس بات پر راوی کہتے ہیں کہ قریش پر ایسا اثر ہوا کہ وہ سکتے کی حالت میں آ گئے اور جو شخص ان میں سب سے زیادہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نرمی سے بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ تشریف لے جائیں، جو بھی معذرت کی۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لے آئے۔ پھر دوسرے روز پھر یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تم ہی ہو جو ہمارے بتوں میں عیب نکالتے ہو، ہمارے دین کو برا بھلا کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں یہی کہتا ہوں۔ تو دیکھیں کس جرأت سے آپ اکیلے تنہا ظالموں اور جابروں کے گروہ کے بیچ میں چلے جایا کرتے تھے، قطعاً اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ ظالم اور انسانیت سے عاری لوگ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ان کو للکار کر کہا کہ تم جو آج بڑھ بڑھ کر مجھ سے باتیں کر رہے ہو، مجھ پر باتیں بنا رہے ہو، میرے خلاف غلیظ اور انسانیت سے گری ہوئی گندی زبان استعمال کر رہے ہو، یاد رکھو کہ تم لوگوں کی ہلاکت میرے ہاتھوں سے ہونی ہے۔ اب ایسی بات جس کو ذرا سا بھی دنیا کا خوف ہو وہ نہیں کر سکتا، وہ تو مصلحت کے تقاضوں کی وجہ سے خاموش ہو جائے گا، کہیں مجھ سے اور زیادتی نہ کریں۔ لیکن یہ خدا کا شعر سب کو للکارتا ہے بغیر کسی پرواہ کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے۔ اور اس للکار میں کا روب بھی ایسا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا کہ باوجود مضبوط گروہ ہونے کے وہ سب اس بات پر خاموش ہو گئے جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو، اور پھر بڑی عاجزی سے دکھائی اس شرارت کرنے والے نے، وہ بات کرتا ہے بڑی عاجزی سے، اور اگلے دن کیونکہ شرارت تو بہرحال ان کی فطرت میں تھی،
گن تو ان کی فطرت میں تھا ان لوگوں کی. اگلے دن پھر وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور اسی طرح اکٹھے بیٹھے, اور اب دور سے آوازیں نہیں کسے جا رہے, کیونکہ ایک دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا کہ آپ کے کہنے پر سب سکتے میں آ گئے تھے, کسی نے کہا ہوگا اور بھی وہاں لوگ ہوں گے کہ اس طرح تو ہماری عزت جاتی رہے گی, ہماری عزت خاک میں مل جائے گی, اور آپ جس مقصد کو لے کے اٹھے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اگلے روز آپ کو دور سے چرکے لگانے کے بجائے ان سب نے آپ کو گھیر لیا. اب کوئی راہ فرار نہیں ہے, ارد گرد اکٹھے ہیں سارے لوگ. پھر پوچھا جا رہا ہے کہ تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو, ان کی برائیاں بیان کرتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی فرماتے ہیں جبکہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں کہ ہاں میں صحیح کہتا ہوں, کیونکہ یہ جو بت ہیں تمہارے, ان بیچاروں میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے, یہ تو خود تمہارے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں. تو دیکھیں کس جرأت سے یہ جواب آپ نے دیا, اور اس بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اور اگلے ہی لمحے اس بات پر انہوں نے آپ پر زیادتی بھی کی. چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے حضور کی چادر مبارک پکڑ لی, اور ابو بکر بھی وہاں موجود تھے. وہ حالت دیکھ کر روتے ہوئے کھڑے ہوئے اور قریش سے کہنے لگے کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تب قریش نے آپ کو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے. تو جس ارادے سے اگلے دن جمع ہوئے تھے اس کو پورا بھی کرنا چاہا. ان کو پتہ تھا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بتوں کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ یقیناً بیزاری کا اظہار کریں گے اور یہی جواب دیں گے, اور اس صورت میں ہم انہیں ماریں پیٹیں گے بھی. اور اس ارادے سے پکڑ بھی لیا, لیکن حضرت ابو بکر کی حمایت کی وجہ سے چھوڑ دیا. شاید کچھ اور لوگ بھی ہوں جنہوں نے شرافت دکھائی ہو. تو بہرحال ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے.